پاکستان میں اکثر اوقات بنگلہ دیش کا موازنہ کیا جاتا ہے اکانومی کا پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، اور یہ ایک قدرتی امر ہے کیونکہ بنگلہ دیش ایک وقت میں پاکستان کا حصہ تھا۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنا محنت سے جو کمایا ہوا پیسہ ہے اس کو انڈین اداکاروں پہ ضائع کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہاں پہ بنگلہ دیش کی حکومت نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا۔ ایک انڈیا کی جو ایکٹریس تھی نورا فتح، بنگلہ دیش نے یہاں پہ ایک فائر شاعری کی مثال کام کر دی ہے، اور نور فتح جو انڈیا کی ایک ڈانسر تھی وہ بنگلہ دیش میں پرفارم کرنے آ رہی تھی، لیکن بنگلہ دیش حکومت نے اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے بولا ہے کہ ہم اپنا جو محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے ڈالرز کی صورت میں ان ڈانسرز پہ نہیں اڑا سکتے، ہم اپنا پیسہ عیاشیوں میں نہیں خرچ کر سکتے۔ جو ویڈیو ہے پاکستان آرمی کے ایک ریٹائر آفیسر نے بنائی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کس طرح بنگلہ دیش گرو کر گیا، بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا، اور پاکستان میں ابھی بھی پیسہ جو ہے انڈین اداکاروں پہ لٹایا جاتا ہے، شادی بیاہوں پہ اڑایا جاتا ہے، لیکن بنگلہ دیش نے یہاں پہ مثال قائم کر دی ہے کہ کس طرح وہ اپنا ایک ایک پیسہ جوڑتے ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ بنگلہ دیش آج پاکستان سے آگے ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ 3 2 1 سٹارٹ۔ رحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پاکستان میں اکثر اوقات بنگلہ دیش کا موازنہ کیا جاتا ہے اکانومی کا پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، اور یہ ایک قدرتی امر ہے کیونکہ بنگلہ دیش ایک وقت میں پاکستان کا حصہ تھا، اور اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ مغربی پاکستان کے اوپر بوجھ ہے۔ بنگالی یہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ پٹسن وہاں اگتی تھی، پٹسن کا وہ کہتے تھے کہ جی وہی باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی چلتی ہے۔ سو آپس میں بہت سارے اختلافات رنجشیں تھیں، اور ٹیکس کلیکشن وغیرہ بنگلہ دیش سے کم تھی، سو اکثر اوقات مغربی پاکستان میں یہ بات کی جاتی تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ آمدن کم جنریٹ کرتا ہے لیکن اخراجات وہاں پہ زیادہ ہیں۔ لیکن آج صورتحال بڑی مختلف نظر آتی ہے۔ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ریزروز ہیں وہ کوئی 35 to 40 بلین ڈالرز کے ریزروز ہیں۔ وہاں پہ مسائل آئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اور حالات جو دنیا میں ریسیشن آئی، آرڈرز وغیرہ کینسل ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ٹیکسٹائل اور جو ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں ان کا بزنس ان کے پاس بہت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا امریکہ نے بھی، کیونکہ یہ بعض ملکوں کو جن کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ غریب تھے یا غریب ہیں، ان کو وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے رہیں۔ تو کچھ ریزنز ایسے ہوں گے، لیکن ان چیزوں کی بنیاد پہ ملک ترقی تو نہیں کرتے، ترقی کرنے کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہم سیاسی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی پالیسیز جو ہیں وہ بھارت کی پالیسیز سے تابع ہیں، لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش اپنے مفادات کے دفاع میں بھارت سے کبھی بھی دبا نہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو اچھی طرح اس کا دفاع کیا ہے، اور چائنا کے ساتھ تعلقات وغیرہ بہتر کیے، بڑھائے۔ چائنا سے بھی انہوں نے خاصی مدد لی، جو شاید بھارت کو پسند نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کرتے رہے۔ پاکستان میں جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ جہاں سے کوئی بجلی کا مسئلہ آیا کہ جی بجلی اویلیبل نہیں، کم ہے، سروسز کی کوئی پرابلم آئی، تو ہمارے بھائیوں نے اپنی انڈسٹریز اٹھا کے کوئی سری لنکا لے گیا، کوئی بنگلہ دیش جا کے لے گیا۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم یہاں پہ کوئی حل ڈھونڈیں اس کا، اور اس حل کو ڈھونڈ کے تو اس کے ذریعے انڈسٹری چلائیں تاکہ اپنے ملک کو ہی فائدہ ہو، لیکن ہماری حب الوطنی وہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے جہاں ہمارے ذاتی مفادات کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، لیکن میں بہت ساری اور چھوٹی موٹی باتیں ہیں جن کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق حب الوطنی سے بھی ہے، جس کا تعلق اپنے وطن کے مسائل سے بھی ہے، اور آپ کے خلوص سے ہے کہ آپ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ آج کل اکانومی کا شور ہے، بہت زیادہ بھی امپورٹ کیا گیا ہے ساگدار صاحب کو باہر سے، اور وہ اکانومی کے لیے کام کریں گے، لیکن کتنا کریں گے؟ یہ ایشوز یہاں موجود ہیں، اور ہماری اکانومی کے ایشوز اس وقت بنگلہ دیش کے مسائل سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن ہمارے طور طریقے جو ہیں وہ
بہت ہی غلط اور برے ہیں۔ میں ایک مثال بنگلہ دیش کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں ایک فنڈ ریزنگ کا پروگرام بنا، جہاں انہوں نے مختلف جگہوں پہ کچھ پروگرام کر کے اس سے فنڈ ریزنگ کرنی تھی۔ آج کل سننے میں آتا ہے کہ کوئی رقاصہ ہے نورا فاتحی، جو کہ غالباً مراکش کی رہنے والی ہے لیکن بھارت میں سکونت رکھتی ہے، اور بھارت میں ہی غالباً اس کو شہریت مل گئی ہوگی بھارت کی، کیونکہ وہیں کام کر رہی ہے۔ اس کو انہوں نے انگیج کیا اور اس نے مختلف شہروں میں پروگرامز کرنے تھے۔ ان پروگرامز میں نومبر کے غالباً مہینے میں پروگرامز کرنے تھے، اور لاکھوں ڈالرز کا سودا تھا۔ یہاں بھی یہ ڈالرز میں ہی ہوتا ہے، یہ لوگ ڈالرز میں لیتے ہیں، بنگالی کرنسی میں تو نہیں لیں گے یا انڈین روپی میں، وہ ڈالرز میں لیں گے، اور ڈالر دبئی میں یا کہیں رکھے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ طے پا گیا، اور بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے اس وقت یہ کہا کہ یہ دورہ فوراً منسوخ کیا جائے۔ آج کل کے معاشی حالات میں ہم قطعاً افورڈ نہیں کرتے کہ ہم باہر سے رقاصہ بلائیں اور اس کے اوپر اپنے ڈالرز خرچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ اس کو یوں لٹایا جائے، لہذا فوری طور پہ نورا فتحی کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو کینسل کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اب یہاں دیکھیے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار شادیاں یہاں پہ، جو بہت امیر طبقہ، کھاتا پیتا طبقہ ہے، وہ بھارت سے سنگر منگواتے ہیں تھرڈ کلاس قسم کا۔ ایسے تو پاکستان میں بھی سنگر جو یہ محفلیں جیسے نصرت فتح علی کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ بہت پیسے لیتے ہیں، بہت بڑی رقمیں لیتے ہیں، لیکن بصورت وہ پاکستانی روپے میں دی جاتی ہیں، اور وہ پھر یہیں رہتی ہے پاکستان میں ہی۔ آپ کی جیب سے نکلا تو کسی اور کی جیب میں گیا تو پاکستان میں خرچ ہوا۔ لیکن اس کو تو چھوڑ دیں، سٹیٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت سے سنگر منگوایا جائے گا، وہاں کے وہ پنجابی پاپ سنگر اور اس طرح کے جو کہ بالکل ایسے آ کے اسٹیج کے اوپر ہوہا کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو دبئی میں لاکھوں ڈالرز کی پیمنٹ کی جاتی۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک شادی یہیں اسلام آباد میں اٹینڈ کی، جس میں بھارت کا سنگر ایک بلایا ہوا تھا کسی نے۔ وہ 2 دن یہاں اس نے پرفارم کیا، اور میرا خیال ہے وہ بھی ڈالروں میں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں ڈالروں میں تو لے کے گیا ہوگا یہاں سے۔ کیا ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم اپنے ڈالر یوں ضائع نہ کریں؟ اچھا، یہ ایک مد ہے کہ یہ آپ ڈالر ضائع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت سے جہاز آ کے یہاں خراب ہوتے رہے کراچی میں، وہ وابلہ مچا تو رکے، ورنہ اچانک روزانہ کوئی جہاز خراب اور وہ کراچی اتر گیا جی۔ جی، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آرمی کے آفیسر ہیں، ریٹائر آفیسر ہیں، انہوں نے موازنہ کیا جاتا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا، کہ کیوں بنگلہ دیش آگے نکل چکا ہے اور کیوں پاکستان پیچھے رہ گیا۔ کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک وقت میں ایک ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے بہت سی چیزوں کا موازنہ کیا، اور یہاں پہ انہوں نے ایک مثال دی۔ نور فتح جو ہیں، بھارت کی اداکارہ ہیں، مراکش سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے آنا تھا بنگلہ دیش میں فنڈ ریزنگ کے لیے، اور لاکھوں ڈالرز انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور وہ بھی بنگلہ دیش سے باہر دبئی میں پیمنٹ کرنی تھی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت کتنی زیادہ سیریس ہے، اور ان عیاشیوں پہ، ان ڈانس پارٹیز میں وہ اپنی پیمنٹ نہیں لگانا چاہتے، اور انہوں نے اسی وقت نورا فتح کا جو تھا اس کو کینسل کیا، اس ایگریمنٹ کو۔ دوسری طرف انہوں نے پاکستان میں بتایا کہ کچھ جو امیر لوگ ہیں وہ بھارت سے تھرڈ کلاس لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان سے کسی کو ہائر کر لیں اور پاکستان کے پیسے پاکستان میں رہ جائیں، لیکن ڈالرز میں پے کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے بنگلہ دیش کی، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے قومیں اوپر جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش اپنے ڈالرز کسی صورت میں باہر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش حکومت نے بولا کہ ڈالرز اتنی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو ملک سے باہر بھیجیں، اور اس حالات میں اکانومی جو ڈاؤن جا رہی ہیں پوری دنیا کی کووڈ-19 سے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو شادیوں پہ لاکھوں روپیہ لگایا جاتا ہے،
اور فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، عیاشیاں کی جاتی ہیں، اور انڈیا سے سنگرز کو منگوا کے، ڈانسرز کو منگوا کے ان کو ڈالرز میں دبئی میں پیمنٹ کی جاتی ہے۔ نو ڈاؤٹ بنگلہ دیش کی جو پالیسیز ہیں، حکومت کی جو پالیسیز ہیں، پیسے کو وہ اپنے ملک سے باہر نہیں جانے دیتے اور اپنے ملک میں وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لا رہے ہیں۔ اپنی ایکسپورٹس کو انہوں نے انکریز کر دیا، $40 بلین کے ریزروز ہیں ان کے پاس، اور ہمارے پاس $10 بلین کے ریزرو بھی نہیں ہیں۔ 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش سے امیر تھا، لیکن آج بنگلہ دیش پاکستان سے امیر ہے۔ تو مجھے تو یہ بنگلہ دیش حکومت کا اقدام بہت زبردست لگا ہے۔ پاکستان میں بھی لوگوں کو اور حکومت کو اس سے سیکھنا چاہیے اور کفایت شعاری کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ ملک کے اکانومی کے حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں؟ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ہلکا سا پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کا اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔